نہ کر مشکل کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں اور سننے والا عشق و محبت سے ان باتوں کو جب سنتا ہے تو دل میں عشق رسول بڑھ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے دلوں کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی۔ آج سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عاجزی کسے کہتے ہیں، عاجزی کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے محبت بھرے واقعات اور اس کے علاوہ انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں ہوں گی، تو شروع سے آخر تک یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت آپ کو برکتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کی ایک بہت پیاری تعلیم وہ ہے عاجزی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تواضع یعنی عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ انسان صاحب فضیلت ہو کر بھی عام لوگوں سے دور نہ ہو اور نہ ان کو خود سے دور کرے، لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی خوبی ہے جو انسانوں اور دوسرے جانداروں کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ مناسب انداز سے پیش آنے اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونے پر یہ خوبی انسان کو ابھارتی ہے۔ عاجزی اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے اور محبوب کی ہر ادا خدا کو بھی محبوب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یعنی کوئی بھی شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا عاجزی کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ لیکن عاجزی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عاجزی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل کے اندر خود کو بڑا نہ سمجھے، انسان خود کو عاجز سمجھے، انسان خود کو دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھے، اللہ پاک اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل العبادت التواضع، یعنی افضل عبادت عاجزی ہے۔ تو عاجزی جو ہے یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ جتنی زیادہ عاجزی اختیار کرے گا وہ اللہ کے مقرب بندوں میں اتنے ہی بلند درجے پائے گا، اور جو جتنا زیادہ تکبر کرے گا
اور ظلم کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ پست مقام پر گرے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر جائزہ لیں، آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، دنیا میں بڑے سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے کر و فر والے ہوں گے، مالدار بھی دیکھے ہوں گے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے بھی دیکھے ہوں گے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے منہ پر تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں، اس کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اس کے آنے پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ اور آپ نے ایسے بھی اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہوں گے جو عاجزی کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں اٹھ کر سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، علماء کرام کو دیکھ لیجئے، مفتیان کرام کو دیکھ لیجئے، آپ امام صاحبان کو دیکھ لیجئے، بظاہر ان کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی، بظاہر ان کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے دلوں پر یہ راج کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عاجزی۔ وجہ کیا ہے؟ دین پر چلنے کا خوبصورت انداز۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا، اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لینا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتی ہیں، اور اس سے بندہ رب کے بھی قریب ہوتا ہے، رب کے نزدیک بھی بندہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سنیے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کے جلال اور رعب کی ہیبت کی وجہ سے گھبرا گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور محبت سے فرمایا کہ ڈرو مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی سخت گیر حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کریم آقا علیہ السلام کی، کیسے خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام نے اس اپنے غلام کو تسلی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک، یعنی آپ کی جو لاٹھی مبارک تھی، اس کا سہارا لیے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم سب آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجمیوں کی طرح اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو، اس لیے وہ یوں ہی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس منع کرنے کی وجہ آقا کریم علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، پیارے اسلامی بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو ایک بندہ ہوں، میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی عام آدمی کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے کوئی عام آدمی بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے مبارک دربار میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی آ کر تھر تھر کانپتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ وہ ہیں کہ 70,000 صبح فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ شام کو چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ قیامت تک ایسے فرشتے آتے جاتے رہیں گے۔ آپ کا مقام اتنا عرفہ والا ہے۔ آپ وہ ہیں جس پر رب بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے بھی فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اس غیب بتانے والے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اتنی عظمت و شان والے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا عالم کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی عام آدمی کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے کوئی عام آدمی بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، لیکن اپنے لیے تو منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی عمل کو دوسرے افراد کے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے تعظیم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی عالم دین مفتی اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے امام صاحب کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تعظیم کے لیے، اپنے والد صاحب کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن انسان کے اپنے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میری لوگ تعظیم کریں۔ تعظیم رب کرواتا ہے، دلوں کے اندر عزت رب پیدا کرتا ہے، ہمیں اپنے دل میں ایسی بات نہیں رکھنی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع، آپ کی عاجزی کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقر کو اختیار فرمایا۔ ایک فرشتے نے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان شئت نبیا عبدا وان شئت نبیا ملکا فقلت نبیا عبدا، یعنی ان شئت نبیا عبدا، اگر آپ چاہیں تو پیغمبری کے ساتھ بندگی اور فقر اختیار کریں، وان شئت نبیا ملکا، اور اگر چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت اور امیری لے لیں، فقلت نبیا عبدا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پیغمبری کے ساتھ میں بندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تکیاں لگا کر کھانا نہ کھاتے اور فرماتے میں کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے، اور بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے عاشقان رسول توجہ فرمائیں، اپنے ذات میں بھی عاجزی کو پیدا کریں، اپنی باتوں میں بھی عاجزی کو پیدا کریں، اپنے لباس، اپنے انداز، اپنی گفتار میں بھی عاجزی کو پیدا کریں۔ دیکھیے عاجزی صرف زبان کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، میں تو عاجز بندہ ہوں، میں تو کمزور سا آدمی ہوں، میں تو سادہ آدمی ہوں، نہیں، ہمارے عمل سے بھی وہ چیز جھلکنی چاہیے، ہمارے اندر سے بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تو عاجزی ہو اور اندر سے جناب برا لگ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم بہت اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہجوم میں مکہ شہر میں داخل ہوئے، اس وقت آقا کریم علیہ السلام پر تواضع اور عاجزی کی ایسی تجلی ظاہر ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا۔ کون دیکھے گا ایسا فاتح عالم، ایسا آقا، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جس کو مکہ شہر سے اس حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ان پر گویا زمین کو تنگ کر دیا گیا، کیا کیا ظلم نہ کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے غلاموں پر۔ لیکن جب اللہ پاک نے آپ کو فتح مکہ جیسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی تو کریم آقا علیہ السلام عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس نے آپ پر ظلم کیے تھے آپ نے اس کو معاف بھی کیا، آپ معافی کا اعلان کیا۔ یہ آپ کے حسن اخلاق کا اثر تھا کہ پھر اس کے بعد لوگ دائرہ اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے، اتنی تیزی کے ساتھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کے جانثاروں کی تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا بھر میں جو اسلام کی شمع روشن ہے، جو دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا جا رہا ہے، اگر آپ مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ یہ جو مبلغین ہیں، یہ دنیا بھر میں جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا اچھا کردار ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کر رہا ہے۔ غیر مسلم دین اسلام کی یہ تعلیمات کو دیکھ کر دین اسلام کے نہ صرف قریب آ رہے ہیں بلکہ دین اسلام کو
قبول بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں راشد بھائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے؟ جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود بھی کر لیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں وہ بھی آپ کے کام کر دیا کرتی تھیں، اور آپ کے جو غلام ہیں صحابہ کرام ہیں وہ بھی کام کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک جوتے جو نالین مبارک تھے اگر ان کو ضرورت ہوتی تو خود سی لیا کرتے تھے، کپڑوں کو خود پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریوں کا خود دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنی چادر مبارک آپ بچھا دیتے، جب کسی سے ملاقات فرماتے تو سلام کرتے، مصافحہ کرتے، ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے اور بچوں کو دیکھتے تو آگے بڑھ کر بچوں کو خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے، بچے بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پیاری باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اگر ہم ان باتوں کو اپنی ذات میں بھی لے کر آئیں تو پھر ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس جسے چاہیے اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے یقین جانیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ سادگی والی زندگی، عاجزی والی زندگی، سخاوت والی زندگی، لوگوں کا خیال کرنے والی زندگی، یہ ایسی زندگی ہے جو لوگوں کو بھی ہم سے قریب کرتی ہے، لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عاجزی والی اور اچھی اور سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے خوبصورت واقعات بھی سنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی باتیں بھی سنی۔ سبحان اللہ، آپ اللہ پاک کے پیارے محبوب ہیں، آپ کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو جتنے بھی فتوحات عطا فرمائیں تب بھی عاجزی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ان دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے وہ روشن پہلو ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر